ہیلو جی، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے بھی روزے اچھے گزر رہے ہیں۔ اب تو تقریباً 14-15 روزے گزر چکے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھے جا رہے ہیں، اچھے گزر رہے ہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنا بتائیں کیسے گزر رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگ جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے دی فاسٹ دیٹ اللہ ایکسیپٹس، وہ روزہ جو اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ تو آئیں ویڈیو چیک آؤٹ کرتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض 70 فرض نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا ایک فرض پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے، بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک روزہ چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو کے تراویح بھی پڑھنی ہو رہی ہے، گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ رمضان کے اینڈ میں 30th رمضان۔ میرے نبی نے فرمایا مولانا صاحب بہت اچھے ہیں یار۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر، موسیٰ علیہ السلام ان پر، داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں ماشاءاللہ قرآن پاک 21ویں روزے، فل نہیں آیا، قرآن فل نہیں آیا، ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ 23 برس میں ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے۔ 24,000 دفعہ، باقیوں کے پاس ایک دفعہ یا 100 دفعہ۔ عجب العجائب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عجب العجائب ہے ماشاءاللہ، واقعی عجب العجائب ہے یار۔ رات کی تراویح، دن کا روزہ۔ تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر تراویح کی بات ہو رہی ہے۔ نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے دھیرے سے رمضان ایک مہینے ہو تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیو کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ تم افطاری میں پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ گہری بات کر دی۔ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے،
روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ بات یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر رہتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، یہ بات تو ہے نا۔ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں؟ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جب بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس تو بعد پھر شروع ہو جائے رمضان میں چھوڑتے ہیں، باقی رشوت نہیں لیتا ہوں، اس تو بعد پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر پورے مہینے کا برابر کر دیتے تو دیتے مسلمان رہتے ہیں۔ یہ بات اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے، کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی، اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر، یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ لغت جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں انہیں تھوڑا ریس کے گھوڑے انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ 2-4 جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں، گھوڑے کو ریس کے لیے ٹرین کر رہے ہیں۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔
روزے دار گھوڑا. روزہ دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے, پیاس برداشت کر سکتا ہے, لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے, دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے. اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا. خون بہتا ہوا, یہ کیا؟ گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا, زخم لگا کے اوروں کو, جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے, خون دیکھے. ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا, یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم. کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے. یعنی دونوں ہم سرخ سرخ ہو گئے, خون آلود ہو گئے. کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی. اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم. تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے. کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف. شیطان کے خلاف. دوسرا کہتے تھے سامت الریح. عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے, طوفان بہت آتے تھے, تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی. ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی. جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے. درخت بہت ہوا, آندھیاں بہت چلتی تھی. اب تو بہت کم ہو گئیں برائے, پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں. تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے. تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے. تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح, شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا. یعنی ہوا تھم گئی, مطلب ہوا رکی ہے تو روزہ رکھ. اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں, جھوٹ کے, ظلم کے, بدکاری کے, فحاشی کے, نشے کے, سستی کے, رشوت کے. بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے. نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں, طوفان اٹھتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے, نظر جھکاتا ہے, ہاتھ جھکاتا ہے, زبان پہ قابو پاتا ہے, شہوت پہ قابو پاتا ہے, حلال کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے, کانوں کو بچاتا ہے, زبان کو بچاتا ہے, حلال کھانے, حلال بیوی سے بچتا ہے, تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور یہ اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. لیکن جو کہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو, بہت مبارک ہو. جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے. آمین آمین. رات کی تراویح اور دن کا روزہ, یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے. ہائے اللہ یار, روزہ کیا ہے یہ دیکھیں. مطلب روزہ کس طرح رکھنا چاہیے, روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ, اور مگر ہم لوگ اگر اصلیت دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. روزہ رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ بھوکے رہیں یا پیاسے رہیں. یہ تو مطلب بیسک ہے کہ ہم لوگوں نے بھوک برداشت کرنی ہے اور پیاس. مگر باقی چیزیں جو روزہ ہم لوگوں کو کیوں رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ مطلب ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے جو مطلب وہی اگزامپل دی ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ جیسے گھوڑے کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے جو پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو اس میں ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ باقی مہینوں میں ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ کے اور نزدیک ہوں. جو ہمارا بیسک لائف پرپس ہے وہ ہم لوگ باقی پورے مہینوں میں بھی وہ اس کو ہم لوگ میٹ کر سکیں. جیسے یہ ہے کہ رمضان میں نمازی کتنے بڑھ جاتے ہیں, اسی طرح اچھے کام ہر جگہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پہ لڑائی ہو بھی جائے تو ایک سائیڈ پہ ایک بندہ ہمیشہ مطلب چپ رہ ہی جاتا ہے کہ چلو روزے میں نہیں بولنا. تو اس طرح یار ہمیں بھی چاہیے کہ مطلب پورے سال یہ کام کریں. اور رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مطلب کتنے 70 گنا مطلب وہ زیادہ ثواب ملتا ہے ہر ایک روزے کا, نماز کا, تو اور تراویح کا کتنا 1500 نیکیاں ایک سجدے کی. تو یار یہ کتنی مطلب یہ چیزیں
جو ہمیں کیونکہ اس ٹائم ہمیں اپنے ثواب جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اگر تو وہ ہم لوگوں کی ان دی فارم آف کیش ملنے لگیں کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھے تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے, تو ہر بندہ نماز پڑھے گا, کیونکہ اس کو کیا اینڈ رزلٹ مل رہا ہے کہ ہمیں کیش ملے گی. تو اسی طرح یہ جو ثواب ہیں یہ ہمیں ابھی تو نہیں نظر آ رہے کہ ہم لوگ اگر اچھے کام کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. وہ تو ہماری آخرت میں ہمیں ملے گا جو بھی یہ ہوگا. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے اگر یہ ملنے لگ جائیں تو کتنے لوگ نیکی کریں گے. تو یہ اسی لیے ہمیں اپنے مطلب اسلام کو سیکھنا چاہیے, پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے, تاکہ ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اینڈ پہ ہمیں اس سے کیا ملے گا, مطلب اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان اپنا بالکل مطلب اچھا گزاریں, تو نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اور یہ کہ قرآن پاک پڑھیں اور ود ٹرانسلیشن پڑھیں. کیونکہ یہ جس طرح مطلب رمضان کیا ہے, کتنی نیکیاں ہیں, مطلب ہم لوگوں نے بچپن سے یہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. مطلب مولانا صاحب, بے شک طارق جمیل صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے, یہ سب تبلیغ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے کانوں میں بچپن سے آوازیں پڑ رہی ہیں کہ یہ ہوگا, یہ مطلب اسلام یہ کہتا ہے یہ, بٹ یہ کہ ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم لوگ خود ٹائم نہیں دیتے ایک چیز کو. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہم لوگ صرف مطلب پڑھتے رہتے ہیں ثواب کی نیت سے, مگر ہم لوگ وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس میں گائیڈنس ملے گی کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور آخرت کی پریپریشن کیسے کرنی ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی اچھا رمضان گزاریں سارے, مطلب یہ اپنے دین کو لازمی اسٹڈی کریں, اس کے لیے اپنا ٹائم نکالیں. اور دین سب سے اچھا آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے. تو اس لیے اپنا ٹائم یہ بالکل ویسٹ نہ کریں, خاص کر رمضان کا. یہ اس دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گا. تو یہ چیزیں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک اور بات بہت اچھی ہے کہ وہ جو ایکسپلین کرتے ہیں وہ اتنا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ویڈیو دیکھ کے اور دل کر رہا ہے کہ مطلب اور بندہ سیکھے دین کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ بہت موٹیویٹ بہت کرتے ہیں یار. مجھے تو صحیح سب سے اچھی پرسنالٹی یہ اس بندے کی ہے یار, کیونکہ جو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے. تو یار اور کیا, بندہ ان کو سنے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی ویڈیوز پہ ریئیکٹ کریں, اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ویڈیوز دیکھیں اور بکس پڑھیں, اسلامک بکس جس میں قرآن پاک آ گئی, حدیثوں کی کتابیں آ گئی, اور اپنی لائف کو چینج کریں. تو یار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.